شروع کریں؟ چلیے شروع کر دیجیے. لائیے رکیے ذرا سا، ہمارے ساتھ کچھ لوگ جڑ جائیں پھر شروع کریں. اب شروع ہوا ہے. ہیلو. بولیے. فتح پور لٹریری فورم کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج مجھے اپنی بزم میں شرکت کا موقع دیا. یہ ان لوگوں کا کام جو کر رہے ہیں ادب کے سلسلے میں، اس کے لیے میں دعا گو ہوں کہ ان کو کامیابی عطا کرے اور وہ فتح پور کی ادبی شخصیات اور یہاں کے ادبی منظرنامے کو عالمی پیمانے پر پیش کر سکیں. فتح پور ایک تاریخی ادبی حیثیت کا ضلع ہے جس نے عالمی سطح پر اپنی شناخت بنائی ہے. علامہ نیاز فتح پوری، ڈاکٹر فرمان فتح پوری اور امراؤ طارق جیسے اہم ادیب اور شعراء یہاں سے پیدا ہوئے ہیں، جس میں اور کہتے ہیں ڈاکٹر مجاہد حسینی، پروفیسر مظفر انفی، ڈاکٹر ابو محمد سہیل، امراؤ طارق. فتح پور اپنی شناخت ادب کے تقریباً ہر اصناف میں رکھتا ہے، خواہ وہ تنقیدی میدان ہو، چاہے تحقیق کا میدان ہو، شاعری کا میدان ہو، افسانہ نگاری کا میدان ہو اور چاہے صحافت کا. ہر سلسلے میں فتح پور نے اپنی نمائندہ کارکردگی انجام دیا ہے. میرا بھی ضلع فتح پور سے تعلق ہے. ظفر اقبال میں میری غزل کا مطلع سماعت کریں. تڑپا گیا مجھے کبھی سرشار کر گیا، تڑپا گیا مجھے کبھی سرشار کر گیا، جھونکا ہوا کا مجھ پہ عجب وار کر گیا، جھونکا ہوا کا مجھ پہ عجب وار کر گیا. اور یہ شعر سماعت کریں. کیسی نمود سبز ہے کشت امید میں، کیسی نمود سبز ہے کشت امید میں، یہ کس کا خون فصل کو تیار کر گیا، یہ کس کا خون فصل کو تیار کر گیا. میں جناب شری شرن بندھو اور عاقل حسینی اور شعیب مرتضیٰ اور شفیق احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے کلام کو سن رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں. اور کیسی نمود سبز ہے کشت امید میں، یہ نمود سبز کے عنوان سے میرا مجموعہ بھی آ چکا ہے. یہ کس کا خون فصل کو تیار کر گیا. اور یہ شعر بھی سماعت کریں. قاتل کا مجھ پہ اتنا تو احسان ضرور ہے، قاتل کا مجھ پہ اتنا تو احسان ضرور ہے، سر لے گیا مگر مجھے بیدار کر گیا، سر لے گیا مگر مجھے بیدار کر گیا. اور کس آسماں پہ ڈال دی میں نے کمند شوق، کس آسماں پہ ڈال دی میں نے کمند شوق، کیا حوصلہ تھا جو مجھے بیکار کر گیا، کیا حوصلہ تھا جو مجھے بیکار کر گیا. اور غزل کا مقطع سماعت کریں. تھا حرف حق نہاں میرے انکار میں ظفر، تھا حرف حق نہاں میرے انکار میں ظفر، میں بے عصا تھا نیل مگر پار کر گیا، میں بے عصا تھا نیل مگر پار کر گیا. تھا حرف حق نہاں میرے افکار میں ظفر، میں بے عصا تھا نیل مگر پار کر گیا، میں بے عصا تھا نیل مگر پار کر گیا. اب دوسری غزل سماعت کریں. اس سے پہلے میں جناب سید ریحان صاحب اور فرقان احمد صاحب، انس صاحب، ستیہ صاحب اور ادب نامہ خان ادنا خان صاحب کا بھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے اشعار کو پسند کیا اور اپنی داد سے نوازا. اور میں دوسری غزل پیش کر رہا ہوں. امید کہ بھی
آپ لوگ پسند کریں گے. یہ غزل کی ردیف ہے مسترد. اس مسترد ردیف پر میں نے یہ غزل کہنے کی کوشش کی ہے. مسترد کے معنی ریجیکٹ کیا ہوا، رد کیا ہوا، لیکن دیکھیں آپ نے کہ میں نے اس میں کس کاوش سے اس مسترد ردیف کو نبھایا ہے. چاند جگنو پھول خوشبو اور ستارے مسترد. چاند جگنو پھول خوشبو اور ستارے مسترد، سامنے وہ ہو تو سارے استعارے مسترد. سامنے وہ ہو تو سارے استعارے مسترد. اور یہ شعر دیکھیں، تذکرہ جن میں نہ ہو اس کے لب و رخسار کا. تذکرہ جن میں نہ ہو اس کے لب و رخسار کا، ضبط وہ ساری کتابیں وہ شمارے مسترد. تذکرہ جن میں نہ ہو اس کے لب و رخسار کا، ضبط وہ ساری کتابیں وہ شمارے مسترد. اور کشتی جاں کو ہے خطرہ اب نئے طوفان سے. کشتی جاں کو ہے خطرہ اب نئے طوفان سے، سب جزیرے رائے گاں سارے کنارے مسترد. سب جزیرے رائے گاں سارے کنارے مسترد. وہی شعر بھی سماعت کریں. امن کے اس شہر میں بکھری ہیں لاشیں ہر طرف. امن کے اس شہر میں بکھری ہیں لاشیں ہر طرف، ہو گئے انسانیت کے طور سارے مسترد. ہو گئے انسانیت کے طور سارے مسترد. وہی شعر بھی سماعت کریں. جب کوئی بوئے وفا ان میں نہیں باقی رہی. جب کوئی بوئے وفا ان میں نہیں باقی رہی، ساری سوغاتیں تمہاری خط تمہارے مسترد. ساری سوغاتیں تمہاری خط تمہارے مسترد. ساری سوغاتیں تمہاری خط تمہارے مسترد. اور اس کی خوشبو ہم سفر ہو گر مسافت میں میری. اس کی خوشبو ہم سفر ہو گر مسافت میں میری، خواہ منظر رہ گزر دریا شرارے مسترد. خواہ منظر رہ گزر دریا شرارے مسترد. اس کی خوشبو ہم سفر ہو گر مسافت میں میری، خواہ منظر رہ گزر دریا شرارے مسترد. اور یہ شعر بھی سماعت کریں. جن پہ رکھی تھی بزرگوں نے محبت کی اساس. جن پہ رکھی تھی بزرگوں نے محبت کی اساس. اساس بنیاد کو کہتے ہیں. اور جن پہ رکھی تھی بزرگوں نے محبت کی اساس، وہ صحیفے یک قلم سارے کے سارے مسترد. وہ صحیفے یک قلم سارے کے سارے مسترد. اور مقصد سماعت کیجئے. خاک و خون کا دیکھنا ہی جب مقدر ہے ظفر. خاک و خون کا دیکھنا ہی جب مقدر ہے ظفر، زندگی کے رنگ سارے سب نظارے مسترد. زندگی کے رنگ سارے سب نظارے مسترد. زندگی کے رنگ سارے سب نظارے مسترد. چاند جگنو پھول خوشبو اور ستارے مسترد. چاند جگنو پھول خوشبو اور ستارے مسترد. چاند جگنو پھول خوشبو اور ستارے مسترد. جناب زبیر ادریس صاحب اور طالب حسین صاحب اور اسلم صاحب کہ ابھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے میری غزل کو سماعت کیا اور اپنی خوبصورت رائے سے نوازا. اور میں ایک غزل کا مطلع اور پیش کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. یہ کیسا سفر ہے کہ ہوا تک نہیں آتی. یہ کیسا سفر ہے کہ ہوا تک نہیں آتی، اور قدموں کی کہیں کوئی صدا تک نہیں آتی. قدموں کی کہیں کوئی صدا تک نہیں آتی. ایک عمر سے صحرا کا سفر ہے مجھے درکار. ایک عمر سے صحرا کا سفر ہے مجھے درکار. سایہ کسی گیسو کا گھٹا تک نہیں آتی. سایہ کسی گیسو کا گھٹا تک نہیں آتی. یہ کیسی خزاں آئی ہے اب میرے چمن میں. یہ کیسی خزاں آئی ہے اب میرے چمن میں.
کہ شاخوں پہ کسی گل کی قبا تک نہیں آتی. یہ کیسی خزاں آئی ہے اب میرے چمن میں, شاخوں پہ کسی گل کی قبا تک نہیں آتی, شاخوں پہ کسی گل کی قبا تک نہیں آتی. دروازے کھلے اور دریچے بھی کھلے ہیں, دروازے کھلے اور دریچے بھی کھلے ہیں, مدت سے مگر تازہ ہوا تک نہیں آتی, مدت سے مگر تازہ ہوا تک نہیں آتی. شعر سماعت کریں. بے جرم کیے ہی جو سزا کاٹ رہے ہیں, بے جرم کیے ہی جو سزا کاٹ رہے ہیں, معصوم ہیں وہ ان کو خطا تک نہیں آتی, معصوم ہیں وہ ان کو خطا تک نہیں آتی. بے جرم کیے ہی جو سزا کاٹ رہے ہیں, معصوم ہیں وہ, معصوم ہیں وہ ان کو خطا تک نہیں آتی. اور یہ شعر بھی سماعت کریں. یہ شہر میرا ہے کہ ہے آشوب کی بستی, یہ شہر میرا ہے کہ ہے آشوب کی بستی, انسانوں میں اب بوئے وفا تک نہیں آتی, انسانوں میں اب بوئے وفا تک نہیں آتی. اور یہ شعر بھی دیکھیں. ہم نے تو حوادث میں ہی ایک عمر بسر کی, ہم نے تو حوادث ہی میں ایک عمر بسر کی, لوگوں کو تو جینے کی ادا تک نہیں آتی, لوگوں کو تو جینے کی ادا تک نہیں آتی. اور مقطع سماعت کیجئے. میں حال ظفر اس کو جو پوچھوں بھی تو کس سے, میں حال ظفر اس کا جو پوچھوں بھی تو کس سے, ایک عمر ہوئی باد صبا تک نہیں آتی, ایک عمر ہوئی باد صبا تک نہیں آتی. یہ کیسا سفر ہے کہ ہوا تک نہیں آتی, قدموں کی کہیں کوئی صدا تک نہیں آتی, قدموں کی صدا کوئی. ایک غزل کو سنا دیں, 229 پیج پہ ہے. ایک غزل کا مطلب اور سماعت کیجئے. یہ غزل کچھ نئے انداز سے میں نے کہنے کی کوشش کی ہے, امید کہ آپ اس کو پسند کریں گے. تیری تصویر خریدار کی محتاج نہیں, تیری تصویر خریدار کی محتاج نہیں, یہ کسی رونق بازار کی محتاج نہیں, یہ کسی رونق بازار کی محتاج نہیں. اور تیری تصویر خریدار کی محتاج نہیں, یہ کسی رونق بازار کی محتاج نہیں. اور یہ شعر سماعت کریں. اوڑھ کر اپنا بدن خاک پہ سو جاتا ہوں, اوڑھ کر اپنا بدن خاک پہ سو جاتا ہوں, نیند میری در و دیوار کی محتاج نہیں, نیند میری در و دیوار کی محتاج نہیں. اوڑھ کر اپنا بدن خاک پہ سو جاتا ہوں, اور نیند میری در و دیوار کی محتاج نہیں. اور یہ شعر بھی سماعت کریں. میرے اشعار میں خوشبو ہے میرے زخموں کی, میرے اشعار میں خوشبو ہے میرے زخموں کی, یہ کسی کے لب و رخسار کی محتاج نہیں, یہ کسی کے لب و رخسار کی محتاج نہیں. میرے اشعار میں خوشبو ہے میرے زخموں کی, یہ کسی کے لب و رخسار کی محتاج نہیں. اور یہ شعر بھی خاص طور سے ملاحظہ کیجئے. زندگی ہوتی ہے اخلاص عمل سے روشن, زندگی ہوتی ہے اخلاص عمل سے روشن, یہ خریدے ہوئے کردار کی محتاج نہیں, یہ خریدے ہوئے کردار کی محتاج نہیں. اور یہ شعر بھی دیکھیں.
فن کی قیمت تو 27 سے ادا ہوتی ہے، فن کی قیمت تو 27 سے ادا ہوتی ہے، یہ زر و درہم و دینار کی محتاج نہیں، یہ زر و درہم و دینار کی محتاج نہیں، فن کی قیمت تو 27 سے ادا ہوتی ہے، یہ زر و درہم و دینار کی محتاج نہیں، اور سر پہ ہے میرے بزرگوں کی دعا کا سایہ، سر پہ ہے میرے بزرگوں کی دعا کا سایہ، زندگی سایہ اشجار کی محتاج نہیں، زندگی سایہ اشجار کی محتاج نہیں، کجروی جب سے مجھے بھانے لگی ہے اس کی، کجروی جب سے مجھے بھانے لگی ہے اس کی، اب محبت نگہ یار کی محتاج نہیں، اب محبت نگہ یار کی محتاج نہیں۔ اور مقطع سماعت کیجیے، میرے پیروں میں تو کانٹے ہیں مسائل کے ظفر، میرے پیروں میں تو کانٹے ہیں مسائل کے ظفر، ایڑیاں میری کسی خار کی محتاج نہیں، ایڑیاں میری کسی خار کی محتاج نہیں، میرے پیروں میں تو کانٹے ہیں مسائل کے ظفر، ایڑیاں میری کسی خار کی محتاج نہیں، اور تیری تصویر خریدار کی محتاج نہیں، یہ کسی رونق بازار کی محتاج نہیں، اوڑھ کر اپنا بدن خاک پہ سو جاتا ہوں، نیند میری در و دیوار کی محتاج نہیں۔ بہت اچھا۔ یہ غزل اور کوئی سنا نہیں ہے؟ دیکھیے 172 پیج پہ ایک غزل ہے، ہاں کون سی؟ واردات شب سیما کو سحر بھول گئی، زندگی کر جو مسلسل کا سر بھول گئی۔ یہ پڑھیں کیا؟ ہاں بہت سو۔ اچھا 172 پہ؟ ہاں سید غیاث صاحب، ترنم ناز فتح پوری اور ارم صاحبہ کو بھی میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے میری غزل سماعت کی اور اپنی خوبصورت رائے سے نوازا۔ بہرحال میں ایک غزل اور پیش کر رہا ہوں، یہ بھی نئے انداز کی غزل ہے میری۔ واردات شب پنہا کو سحر بھول گئی، واردات شب پنہا کو سحر بھول گئی، اور زندگی کرب مسلسل کا اثر بھول گئی، زندگی کرب مسلسل کا اثر بھول گئی، اب ہوا میں کوئی مستی ہے نہ سرشاری ہے، اب ہوا میں کوئی مستی ہے نہ سرشاری ہے، پھول سے کٹ کے وہ خوشبو کا سفر بھول گئی، پھول سے کٹ کے وہ خوشبو کا سفر بھول گئی، اب ہوا میں کوئی مستی ہے نہ سرشاری ہے، اور پھول سے کٹ کے وہ خوشبو کا سفر بھول گئی، اور زندگی لائی ہے، زندگی لائی کس انجان سی بستی میں مجھے، زندگی لائی کس انجان سی بستی میں مجھے، ایسا لگتا ہے کہ وہ راہ گزر بھول گئی، ایسا لگتا ہے کہ وہ راہ گزر بھول گئی۔ اور یہ شعر بھی سماعت کریں، زندگی مجھ کو پھراتی رہی بستی بستی، زندگی مجھ کو پھراتی رہی بستی بستی، اور گھر کی دہلیز سے کیا نکلی کہ گھر بھول گئی، گھر کی دہلیز سے کیا نکلی کہ گھر بھول گئی۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں، زخم مہکے ہیں ہمیشہ ہی میرے سینے کے، زخم مہکے ہیں ہمیشہ ہی میرے سینے کے، دل کے خون ہونے کا منظر ہی نظر بھول گئی، دل کے خون ہونے کا منظر ہی نظر بھول گئی۔ اور یہ شعر بھی سماعت کریں، جو ہوئی خاک بسر پھر گیا آندھی کا مزاج، جو ہوئی خاک بسر پھر گیا آندھی کا مزاج، اپنی وحشت کا سفر رقص شرر بھول گئی، اپنی وحشت کا سفر رقص شرر بھول گئی۔ اور مقطع سماعت کریں، اس کے بارے میں کبھی بیٹھ کے سوچا ہی نہیں، اس کے بارے میں کبھی بیٹھ کے سوچا ہی نہیں،
کیوں زمانے کی نظر مجھ کو ظفر بھول گئی، کیوں زمانے کی نظر مجھ کو ظفر بھول گئی، اور واردات شب پنہا کو سحر بھول گئی، زندگی کرب مسلسل کا سفر بھول گئی، زندگی کرب مسلسل کا سفر بھول گئی۔ ایک طرح غزل گریت پیش کر دیں اس کو۔ کون سا ہے؟ یہ ہے 233 میں شاید۔ یہ غزل جو لکھنؤ میں ایک ترہائی پر مشاعرہ ہوا تھا، اس میں نے پڑھی تھی، اور اس میں ایک شعر میرا بہت پسند کیا تھا لوگوں نے، اور میری اس طرح بھی خاص طور سے ان کا میں حالانکہ بہت کم مصرے طرح پہ لگاتا ہوں، لیکن اس غزل میں نے ایک مصرع لگایا ہے، اور جس کو وہاں جتنے بھی لکھنؤ میں موجود تھے تقریباً سب نے میرے مصرے کو پسند کیا تھا۔ ہاں، اور وہ مصرع وہ طرح ہے: ہم اپنے سر پہ کئی آسمان رکھتے ہیں، ہم اپنے سر پہ کئی آسمان رکھتے ہیں، اور مسئلہ سماعت کیجیے: شکستہ ہو کے بھی ہم آن بان رکھتے ہیں، شکستہ ہو کے بھی ہم آن بان رکھتے ہیں، بلند اپنے بزرگوں کی شان رکھتے ہیں، بلند اپنے بزرگوں کی شان رکھتے ہیں۔ اور یہ شعر ہمارا خاص طور سے پسند کیا گیا تھا، اور پوری اردو دنیا کے لیے اس میں پیغام ہے: ہمارے کنبے کے ہیں لوگ ساری دنیا میں، ہمارے کنبے کے ہیں لوگ ساری دنیا میں، ہم اردو والے بڑا خاندان رکھتے ہیں، ہم اردو والے بڑا خاندان رکھتے ہیں، ہم اردو والے بڑا خاندان رکھتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے مصرع لگایا ہے وہ سماعت کیجیے: تمہارے پاؤں کے نیچے کوئی زمین نہیں، تمہارے پاؤں کے نیچے، تمہارے پاؤں کے نیچے کوئی زمین نہیں، ہم اپنے سر پہ کئی آسمان رکھتے ہیں، ہم اپنے سر پہ کئی آسمان رکھتے ہیں، تمہارے پاؤں کے نیچے کوئی زمین نہیں، اور ہم اپنے سر پہ کئی آسمان رکھتے ہیں۔ تمام عمر جنہیں دھوپ ہی میں رہنا ہے، تمام عمر جنہیں دھوپ ہی میں رہنا ہے، وہ اپنے سر پہ کہاں سائبان رکھتے ہیں، وہ اپنے سر پہ کہاں سائبان رکھتے ہیں۔ اور جناب لوکیش گپتا، لولیش صاحب، اور بقار علی صاحب، اور ابو ذر اقبال، اور مونس بن شاہد کہ میں ان کی پسندیدگی پر میں مسرت کا اظہار کرتا ہوں۔ تمام عمر جنہیں دھوپ ہی میں رہنا ہے، وہ اپنے سر پہ کہاں سائبان رکھتے ہیں، اور ہماری خاموشی محمول ہے شرافت پر، ہماری خاموشی محمول ہے شرافت پر، سخن ترازی کی ہم بھی زبان رکھتے ہیں، سخن ترازی کی ہم بھی زبان رکھتے ہیں، اور سکھایا اس نے ہے انگلی پکڑ کے چلنا ہمیں، سکھایا اس نے ہے انگلی پکڑ کے چلنا ہمیں، ہم اپنی ماں کا مگر پھر بھی دھیان رکھتے ہیں، ہم اپنی ماں کا کہاں پھر بھی دھیان رکھتے ہیں، ہم اپنی ماں کا کہاں پھر بھی دھیان رکھتے ہیں۔ اور ہمارے شعروں میں نصرت کی جو مہک ہے ظفر، ہمارے شعروں میں نصرت کی جو مہک ہے ظفر، ہم اپنی فکر میں اس کا گمان رکھتے ہیں، ہم اپنی فکر میں اس کا گمان رکھتے ہیں، اور شکستہ ہو کے بھی ہم آن بان رکھتے ہیں، بلند اپنے بزرگوں کی شان رکھتے ہیں، ہمارے کنبے کے ہیں لوگ ساری دنیا میں، ہم اردو والے بڑا خاندان رکھتے ہیں۔ اور قمر صدیقی صاحب کا بھی بہت میرے دوست ہیں، ان کی پسندیدگی کو میں خصوصی طور پر مسرت کا اظہار کر رہا ہوں۔ بس دیکھیے 137 پیج میں دیکھیے: آنکھوں میں آ کے پھیل ہاں گیا زندگی کے کرم۔ ہاں یہ ہے 137 پہ۔ ہاں
اچھا ہاں یہ یہ اس میں چھپی ہے احمد میں جو ہاں پٹنہ میں. ایک غزل کا مطلب اور سماعت کریں. آنکھوں میں آ کے پھیل گیا زندگی کا کرب، آنکھوں میں آ کے پھیل گیا زندگی کا کرب، دیکھا گیا نہ مجھ سے جو خود آگہی کا کرب، دیکھا گیا نہ مجھ سے، دیکھا گیا نہ مجھ سے جو خود آگہی کا کرب. اور شعر سماعت کریں. سانسوں میں زہر بن کے میری پھیلتا رہا، سانسوں میں زہر بن کے میری پھیلتا رہا، اترا ہوا تھا دل میں میری دوستی کا کرب، اترا ہوا تھا دل میں میرے دوستی کا کرب، سانسوں میں زہر بن کے میری پھیلتا رہا، اترا ہوا تھا دل میں میرے دوستی کا کرب. صدمے ہمیشہ ہجر کے میں نے اٹھائے ہیں، اور صدمے ہمیشہ ہجر کے میں نے اٹھائے ہیں، دل سے ہوا نہ محو کبھی عاشقی کا کرب، دل سے ہوا نہ محو کبھی عاشقی کا کرب. اور یہ شعر بھی سماعت کریں. دریا میں رہ کے میں نے گزاری تمام عمر، دریا میں رہ کے میں نے گزاری تمام عمر، لیکن ہوا نہ دور میری تشنگی کا کرب، لیکن ہوا نہ دور میری تشنگی کا کرب. دریا میں رہ کے میں نے گزاری تمام عمر، لیکن ہوا نہ دور میری تشنگی کا کرب. آنکھوں کو اپنی پھوڑ لیا اضطراب میں، یہ شعر بھی غور کریں. آنکھوں کو اپنی پھوڑ لیا اضطراب میں، ڈسنے لگا ہے مجھ کو جو بے منظری کا کرب، ڈسنے لگا ہے مجھ کو جو بے منظری کا کرب. اور یہ شعر بھی دیکھیں. اتری ہوئی تھی میری سماعت میں تلخیاں، اتری ہوئی تھی میری سماعت میں تلخیاں، بکھرا ہوا تھا لب پہ میرے بے بسی کا کرب، اور بکھرا ہوا تھا لب پہ میرے بے بسی کا کرب. اور مقطع سماعت کیجیے. آنکھوں کو اپنی کوئی ظفر کھولتا نہ تھا، آنکھوں کو اپنی کوئی ظفر کھولتا نہ تھا، تھا شہر شہر پھیلا ہوا روشنی کا کرب، تھا شہر شہر پھیلا ہوا روشنی کا کرب، آنکھوں میں آ کے پھیل گیا زندگی کا کرب، دیکھا گیا نہ مجھ سے جو خود آگہی کا کرب. ایک اور کر دیجیے. 133 پہ 133. زباں خاموش ہو جائے تو چہرہ بولتا ہے. ایک غزل کا مطلب اور سماعت کریں. زباں خاموش ہو جائے تو چہرہ بولتا ہے، زباں خاموش ہو جائے تو چہرہ بولتا ہے، ہنر کی آگ میں تپ کر ہی لہجہ بولتا ہے، ہنر کی آگ میں تپ کر ہی لہجہ بولتا ہے. اور شعر خاص طور سماعت کریں. صبا پے کر ہے خوشبو چھوڑ جاتا ہے وہ ہر سو، صبا پے کر ہے خوشبو چھوڑ جاتا ہے وہ ہر سو، جدھر سے وہ گزرتا ہے وہ رستہ بولتا ہے، جدھر سے وہ گزرتا ہے وہ رستہ بولتا ہے. اور پھر اس کے بعد چھا جاتا ہے موجوں میں بھی سناٹا، پھر اس کے بعد بھی چھا جاتا ہے موجوں میں سناٹا، کوئی جب غرق ہوتا ہے کنارہ بولتا ہے، کوئی جب غرق ہوتا ہے کنارہ بولتا ہے، پھر اس کے بعد چھا جاتا ہے موجوں میں بھی سناٹا، کوئی جب غرق ہوتا ہے کنارہ بولتا ہے. اور کلی سے پھول بننے کا عمل رہتا ہے پوشیدہ، کلی سے پھول بننے کا عمل رہتا ہے پوشیدہ، کھلے جب پھول بن کر تو ستارہ بولتا ہے، کھلے جب پھول بن کر تو ستارہ بولتا ہے. اور بدن کی چار دیواری میں بھی رہتا ہے زندہ، بدن کی چار دیواری میں بھی رہتا ہے زندہ، دبا ہو راکھ میں بھی تو شرارہ بولتا ہے،
دبا ہو راکھ میں تو بھی شرارہ بولتا ہے. اور مقطع سماعت کریں. میری آنکھوں سے ہوئی ہے ظفر جذبوں کی بارش. میری آنکھوں سے ہوئی ہے ظفر جذبوں کی بارش. فلک سے ٹوٹ کر جب بھی ستارہ بولتا ہے. فلک سے ٹوٹ کر جب بھی ستارہ بولتا ہے. اور زباں خاموش ہو جائے تو چہرہ بولتا ہے. ہنر کی آگ میں تپ کر ہی لہجہ بولتا ہے. اس میں ایک پہلی غزل ہے ایک ہماری یہ بہت سری کو اس کو پڑھنے ہو. اس میں 5 شعر ہیں. دے کے شیشے کا بدن پتھر کا گھر مجھ کو دیا. دے کے شیشے کا بدن پتھر کا گھر مجھ کو دیا. اور لمحہ لمحہ ٹوٹتے رہنے کا ڈر مجھ کو دیا. لمحہ لمحہ ٹوٹتے رہنے کا ڈر مجھ کو دیا. اور یہ شعر سماعت کریں. کشتیاں پتوار ساحل بادباں سب کے لیے. کشتیاں پتوار ساحل بادباں سب کے لیے. اور موج طوفان سے گزرنے کا ہنر مجھ کو دیا. موج طوفان سے گزرنے کا ہنر مجھ کو دیا. وہ آندھیوں کے شہر میں رہنا تھا شاید اس لیے. آندھیوں کے شہر میں رہنا تھا شاید اس لیے. بے درو دیوار کا رہنے کو گھر مجھ کو دیا. بے درو دیوار کا رہنے کو گھر مجھ کو دیا. اور پہلے ٹھہرایا گیا ہے ناس و نومیدی کو کفر. پہلے ٹھہرایا گیا ہے ناس و نومیدی کو کفر. پھر گھنے تاریک جنگل کا سفر مجھ کو دیا. پھر گھنے تاریک جنگل کا سفر مجھ کو دیا. پہلے ٹھہرایا گیا ہے یاس و نومیدی کو کفر. پھر گھنے تاریک جنگل کا سفر مجھ کو دیا. اور مقطع سماعت کیجیے. میری قسمت میں شہادت کا اجالا تھا ظفر. میری قسمت میں شہادت کا اجالا تھا ظفر. تھا سبک دوشی کا طالب اس نے سر مجھ کو دیا. تھا سبک دوشی کا طالب اس نے سر مجھ کو دیا. اور کچھ پڑھنا چاہیں گے؟ یہ پڑھنے گے دریا دریا میں پھرا تشنا بھی. یہ غزل کا مطلب سماعت کریں. دریا دریا میں پھرا تشنا لبی لپٹی رہی. دریا دریا میں پھرا تشنا لبی لپٹی رہی. میرے قدموں سے ہمیشہ ریت ہی لپٹی رہی. میرے قدموں سے ہمیشہ ریت ہی لپٹی رہی. اور یہ شعر سماعت کریں. ختم اس کی قربتوں کا ہو گیا موسم مگر. ختم اس کی قربتوں کا ہو گیا موسم مگر. ذہن سے خوشبو بدن سے تازگی لپٹی رہی. ذہن سے خوشبو بدن سے تازگی لپٹی رہی. دیکھ کر میری شکستہ زندگی کے خال و خد. دیکھ کر میری شکستہ زندگی کے خال و خد. آئینہ تو چپ رہا حیرانگی لپٹی رہی. آئینہ تو چپ رہا حیرانگی لپٹی رہی. اور ایسا کچھ آنکھوں نے دیکھا تھا کہ نظروں سے میری. ایسا کچھ آنکھوں نے دیکھا تھا کہ نظروں سے میری. عمر بھر ایک وحشت نظارگی لپٹی رہی. عمر بھر ایک وحشت نظارگی لپٹی رہی. اس قدر شیریں تھا اس کے لب کا انداز سخن. اس قدر شیریں تھا اس کے لب کا انداز سخن. مدتوں کانوں سے میرے نغمگی لپٹی رہی. مدتوں کانوں سے میرے نغمگی لپٹی رہی. اور جانے کتنے کرب کے لمحوں سے گزری ہے حیات. جانے کتنے کرب کے لمحوں سے گزری ہے حیات. عمر بھر ہونٹوں سے زہریلی ہنسی لپٹی رہی. عمر بھر ہونٹوں سے زہریلی ہنسی لپٹی رہی.
اور آخری شعر دیکھیں، چاند اپنی چاندنی کے ساتھ رخصت ہو گیا، چاند اپنی چاندنی کے ساتھ رخصت ہو گیا، اور میرے احساس سے ایک روشنی لپٹی رہی، اور میرے احساس سے ایک روشنی لپٹی رہی۔ اور مقطع سماعت کیجیے، اس طرح سیلاب کی زد میں رہا ہوں اے ظفر، اس طرح سیلاب کی زد میں رہا ہوں اے ظفر، جیسے ایک چٹان سے بفری ندی لپٹی رہی، جیسے ایک چٹان سے بفری ندی لپٹی رہی، دریا دریا میں پھرا تشنا لبی لپٹی رہی، اور میرے قدموں سے ہمیشہ 118 پیج پہ دیکھیے، ہر قدم پر ریت کا دریا بچھایا جائے گا، پھر ہماری پیار سے صحرا اٹھایا جائے گا۔ 118 میں یہ مطلع یہ غزل غور سماعت کیجیے، ہر قدم پر ریت کا دریا بچھایا جائے گا، ہر قدم پر ریت کا دریا بچھایا جائے گا، پھر ہماری پیاس سے پہرا اٹھایا جائے گا، پھر ہماری پیاس سے پہرا اٹھایا جائے گا۔ اور یہ شعر دیکھیں، ہوگا پہلے آندھیوں سے سازشوں کا سلسلہ، بہت اچھا، ہوگا پہلے آندھیوں سے سازشوں کا سلسلہ، پھر فصیلوں پر چراغوں کو جلایا جائے گا، پھر فصیلوں پر چراغوں کو جلایا جائے گا، اور خوشبوؤں سے عمر بھر محروم رکھنے کے لیے، خوشبوؤں سے عمر بھر محروم رکھنے کے لیے، میرے احساسات کو پتھر بنایا جائے گا، میرے احساسات کو پتھر بنایا جائے گا، اور تشنگی ہی تشنگی حصے میں آئے گی میرے، تشنگی ہی تشنگی حصے میں آئے گی میرے، صحرا صحرا عمر بھر مجھ کو پھرایا جائے گا، اور صحرا صحرا عمر بھر مجھ کو پھرایا جائے گا۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں، زندگی بھر میں رہوں گا حادثوں کے شہر میں، زندگی بھر میں رہوں گا حادثوں کے شہر میں، ایک تماشا رات دن مجھ کو دکھایا جائے گا، ایک تماشا رات دن مجھ کو دکھایا جائے گا، جب بھی چاہوں کہ چھڑے رخسار و لب کی گفتگو، جب بھی چاہوں کہ چھڑے رخسار و لب کی گفتگو، خاک و خوں کا واقعہ مجھ کو سنایا جائے گا، اور خاک و خوں کا واقعہ مجھ کو سنایا جائے گا، اور سرخیاں اخبار کی خوں سے لکھی جائیں گی پھر، سرخیاں اخبار کی خوں سے لکھی جائیں گی پھر، ایک نئے عنوان سے قصہ سنایا جائے گا، ایک نئے عنوان سے قصہ سنایا جائے گا، اور ختم ہوتا ہی نہیں ہے آبلوں کا سلسلہ، ختم ہوتا ہی نہیں ہے آبلوں کا سلسلہ، مجھ کو تپتی ریت پر کب تک چلایا جائے گا، مجھ کو تپتی ریت پر کب تک چلایا جائے گا، اور ختم ہوتا ہی نہیں ہے آبلوں کا سلسلہ، مجھ کو تپتی ریت پر کب تک چلایا جائے گا۔ اور مقطع سماعت کیجیے، کیا خبر تھی زندگی اب یوں ہی گزرے گی ظفر، کیا خبر تھی زندگی اب یوں ہی گزرے گی ظفر، ایک نیا منظر پسے منظر دکھایا جائے گا، ایک نیا منظر پسے منظر دکھایا جائے گا، ہر قدم پر ریت کا دریا بچھایا جائے گا، پھر ہماری پیاس سے پہرا اٹھایا جائے گا، پھر ہماری اور کچھ جی لوگوں کو آخری میسج دے دیں، کچھ کہہ دیجیے، کچھ بول دیجیے کہ آپ کو آپ کے لوگ دیکھ رہے ہیں کیا ہے۔ میں لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہاں میں ناظرین کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ جو میری غزل کی سماعت کر رہے تھے اور مجھے دیکھ رہے تھے، اور خاص طور سے میں لوگوں سے شکریہ کرتا ہوں فتح پور لٹریری یہی نا
हाँ فتح پور رائٹر فورم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک موقع مجھے دیا اور میری غزلیں کئی انہوں نے اس کے ذریعے سے پیش کیں. بہرحال میں ان تمام ناظرین اور جنہوں نے میری غزل خصوصی طور پر سنی، جن میں میرے کئی احباب بھی ہیں اور بہت سے ان کو میں جانتا بھی نہیں، میں سب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کہ یہ ادبی سلسلہ مسلسل قائم رہے گا اور لٹریری فورم اس سلسلے میں مسلسل کچھ نہ کچھ کام کرتے رہیں گے. ان کے لیے میں ان کے اس حوصلے پر مبارکباد دیتا ہوں اور ان کی کامیابی کی دعا کرتا ہوں.